ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت سیدنا علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا اور عرض کرنے لگا، آپ علم کا دروازہ ہیں، تو میں آج آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کے رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا علی نے فرمایا، 5 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے والے کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے باب العلم، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود خور کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے، سیڑھی سے گر کر میری موت واقعہ ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت کرمانی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا، میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والے گھر فروخت ہو رہا ہے، کیا میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں؟ اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ شیخ کرمانی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس مکان میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو میں ایسے مکان لینے کو تیار نہ ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ دوسرا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کا جو اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول کے ایک ہونے کی شہادت دیتا ہے، خون بہانا حلال نہیں مگر 3 حالتوں میں، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، دوسرا شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرا دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ جب ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کسی سے واقع ہو جائے تو اس کی سزا کا اجر حکومت کا کام ہے۔ ہر قص و نقص اس طرح کی سزا جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ روایت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی عنایت کی، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا، اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا، یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام روح زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی عنایت کی، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا، اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں
اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہ کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پانچواں گناہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بغیر کسی شرعی غرض کے ہم بستری سے منع کر دے۔ ہم بستری میاں بیوی دونوں کا ہی حق ہے، تاہم شوہر کا حق اس میں غالب ہے۔ بیوی کا اس وجہ سے منع کرنا کہ میں ابھی تک ماں نہیں بننا چاہتی کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے، غرض نہیں، بشرطیہ بیوی کی صحت ٹھیک ہو۔ شوہر کی جسمانی ضرورت و خواہش کی تکمیل بیوی پر لازم ہے۔ شرعی غرض جیسے ایام یا کم عمری کی وجہ سے ہم بستری کی متحمل نہ ہو یا بیماری کے بغیر تسکین شہوت سے شوہر کو روکنا بیوی کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، پھر اسی طرح غصے میں اس نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے وہ انکار کر دے تو اللہ باری تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ یعنی اس حال میں اگر عورت نماز بھی پڑھے یا کوئی بھی نیک عمل کرے تو اللہ پاک اس عورت سے ناراض ہی رہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے چھٹا گناہ جادو کو کہا ہے کہ جو بھی کوئی کسی پہ جادو ٹونا کرتا ہے، اس بندے کی فلاں نقصان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو کفر کرتا ہے، جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادو پلٹ کر اس پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس گناہ کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہ سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔